آج ایک بھائی نے ظہر کے قریب فون کیا کہ میری اہلیہ کی آج ممکنہ ڈیلیوری ہے اور یہ ہمارا پہلا بچہ ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے اور گھر میں صبح سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ امی کہہ رہی ہیں کہ محلے کی دائی پروین سے گھر کے اندر ہی کیس کرائیں گے اور اہلیہ کہتی ہیں مجھے ابھی ہسپتال لے کر چلیں۔ امی مجھے کہتی ہیں کہ تم نہ درمیان میں آؤ، یہ خواتین کا کام ہے، تمہیں اس کا کچھ علم نہیں۔ اور اہلیہ کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دوں گی مگر خود کو اور آنے والے مہمان کو ایک ان پڑھ دائی کے سپرد نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ رسک کسی قیمت پر بھی نہیں لے سکتی، جائے سب کچھ بھاڑ میں۔ اہلیہ سامان پیک کر رہی ہے اور اپنے میکے والوں کو فون بھی کر دیا ہے کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ امی کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر چھوڑ کر گئی تو تم کبھی بھی واپس نہیں لاؤ گے، اگر لاؤ گے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ امی کہتی ہیں کہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہر کسی کا آپریشن کر کے ہزاروں میں بل بنا دیتے ہیں، ان کو بس پیسے چاہیے۔ اب میں کیا کروں؟ گھر میں شدید تناؤ کا ماحول ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خود بھابھی کو لے کر کسی ایسے ہسپتال جائیں جہاں بچوں کی نرسری بھی ہو اور آکسیجن کی فراہمی 100% یقینی ہو۔ اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو سرکاری ہسپتال لے جائیں، وہاں نرسوں اور ڈاکٹروں کی کڑوی کسیلی باتیں اور لاپرواہی برداشت کر لیں اور گھر میں ہونے والی ڈیلیوری سے 1000 گنا بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 50,000 روپے ہیں جو میری بیوی نے ہی مجھے دیے ہیں۔ امی کو ان پیسوں کا نہیں پتہ، وہ مجھے بتائے بغیر 9 ماہ جمع کرتی رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی اور بھی جتنے پیسے لگیں گے میرے بھائی بل ادا کر دیں گے، آپ پیسوں کی وجہ سے نہ پریشان ہوں، مگر ہم ایک دائی سے ڈیلیوری کا رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ان کو خود ہسپتال لے کر جائیں۔ اور امی آپ کی بالکل غلط ہیں، اگر خاوند کوئی للو یا لائی لگ ہو تو یہ گھر میں موجود بڑی بوڑھیاں بہوؤں کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ پہلا حمل اور پہلی ڈیلیوری ایک لڑکی کے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اور پوری دنیا کی تحقیقات پڑھ کر دیکھ لیں، پہلی اولاد میں ڈس ایبلٹی کی ریشو زیادہ ہے، جس کی واضح وجہ ماں باپ کو اس سمن میں آگاہی نہ ہونا ہے۔ جو ساس کہتی وہ کیا جاتا اور وہ ایک جنریشن پہلے یعنی کم از کم 30-35 سال پرانی پریکٹس کو آج بھی اپلائی کر رہی ہوتی، جبکہ اب لڑکیوں کے ایسے نہ طاقتور جسم ہیں نہ ہی وہ پراپر ڈائٹ لیتی ہیں۔ نارمل ڈیلیوری جن جان سے ممکن ہوا کرتی ہے اور وہ بھی سب کی نہیں۔ کئی باتیں دیکھنا ہوتی ہیں کہ ڈیلیوری نارمل ہونے کا رسک لینا یا نہیں، اور جدید الٹراساؤنڈ مشینری سب کچھ بتا رہی ہوتی کہ کیا کریں۔ وہاں نارمل ڈیلیوری کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اگر نہ ہو تو بروقت سرجری تو ممکن ہوتی ہے، مگر گھر میں کیا ہوگا؟ لیبر پین میں تڑپ تڑپ کر ماں ہلکان ہو جاتی اور ایسی صورتحال میں دوران پیدائش ہی بچے کو آکسیجن کی کمی سے برین ڈیمیج کا خطرہ بڑھ جاتا۔ آپ نے جسمانی طور پر مفلوج بچے دیکھے ہوں گے، چارپائی پر پڑے ہوئے جسم اکڑا ہوا۔ ان میں اکثریت کو پیدائش کے وقت یا پیدائش کے کچھ دیر بعد آکسیجن نہیں ملی ہوتی، اور دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو اس کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ ان کی ابھی کال آئی کہ امی کو ناراض چھوڑ کر ہم لوگ ہسپتال آ گئے تھے، نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، مگر امی کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں آئیں گی اور نہ ہی میں بیگم کو گھر لے کر آؤں۔
میں نے کہا یار میری مانو تو بیگم کو کل اس کے میکے چھوڑاؤ، اسے گھر لے جا کر اپنی امی سے تذلیل نہ کرانا، پہلے امی کو خود سمجھاؤ، جب بات سمجھ جائیں تو بیگم لے آنا، ابھی گھر جاؤ گے تو اس خوشی کے موقع پر بھی گھر میں ماتم ہی ہوگا۔ یہ ہم لڑکوں کی مائیں اس نسل در نسل چلتی آ رہی پریکٹس کو کب ترک کریں گی کہ ڈیلیوری کے وقت وہی ہوگا جو وہ کہیں گی۔ اس ضد نے یقیناً ماضی میں بھی لاکھوں لڑکیوں کو جسمانی اور ذہنی اذیت دے کر ان کے لخت جگر پیدائش کے وقت جان سے مارے ہوں گے، اور بچ جانے والوں میں سے کئیوں کو عمر بھر کی مزدوری دی ہوگی، اور یہ ضد آج بھی بے شمار گھروں میں پائی جاتی ہے۔